آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں میں دیر مت کرو. ایک نماز، جب نماز کا وقت آ جائے. دوسرے جنازہ جب تیار ہو جائے. یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس میں کوتاہی بہت عام ہوتی جا رہی ہے. اب لوگ اس کو ایصال ثواب کے لیے وہ برف دان رکھ رہے ہیں مسجدوں میں، فریج کہ جس میں نعش کو رکھا جائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کو گئے، ان کا آخری وقت محسوس ہوا، ان کا انتقال نہیں ہوا، ابھی آخری وقت محسوس ہوا. حضور نے باہر نکل کے فرمایا کہ اگر ان کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا اور کفن دفن میں جلدی کرنا. کسی مسلمان کی نعش کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ گھر والوں میں زیادہ دیر رکی ہوئی رہے. یہ آپ نے فرمایا. علماء نے لکھا ہے کہ جمعہ میں مجمع زیادہ ہوگا، اس وجہ سے بھی دیر نہیں کرنا چاہیے. اگر جمعہ سے پہلے فارغ ہو سکتے ہو تو جمعہ سے پہلے فارغ ہونا. اگر عید کی نماز میں جنازہ آئے تو کیا مسئلہ ہے بھائی، کب جنازے کی نماز پڑھی جائے گی؟ عید کی نماز میں نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد 2 خطبے ہوتے ہیں، جمعہ کا الٹا ہوتا ہے. تو جنازہ کب پڑھا جائے گا؟ عید کی نماز کے بعد پہلے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، لے جانے والے لے جائیں گے، پھر خطبہ دیا جائے گا. کتنی دیر ہوتی ہے خطبے میں؟ اگر کوئی عرب ملک کا کوئی عالم ہو، خطیب ہو، تو وہ 30-40 منٹ خطبہ دے گا، اور ہم اجمیوں کے پاس تو 10-15 منٹ میں ہو جاتا ہے خطبہ. تو چلو مان لیا پون گھنٹے کا خطبہ ہے، 1 گھنٹے کا خطبہ ہے، تو 1 گھنٹے کا خطبہ ہے مگر تاخیر نہیں کی جا رہی ہے. آپ پہلے جنازے کی نماز پڑھ لو، لے جانے والے لے جاؤ، پھر اس کے بعد خطبہ. جو لوگ جنازے کے ساتھ جائیں گے چلے جائیں گے، جو نہیں جائیں گے وہ خطبہ سنیں گے. 1 گھنٹے کی تاخیر نہیں. اور یہاں کیا صورتحال ہے؟ فلاں رشتہ دار آ رہا ہے، فلاں بیٹا آ رہا ہے، بیٹی آ رہی ہے، تو 24 گھنٹے تاخیر کرو، 48 گھنٹے تاخیر کرو. اور یہ علماء متفق ہیں اس پہ کہ یہ عذاب کی ایک شکل ٹھنڈک ہے. جیسے عذاب آگ سے ہوتا ہے ویسے عذاب ٹھنڈک سے ہوتا ہے. اور جس چیز سے زندے کو تکلیف ہوتی ہے اس سے مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اور یہ جو مسجدوں میں رکھے ہوئے ہیں اکثر اس کا وہ جو کنٹرول کا کھٹکا ہوتا ہے وہ بھی نکال دیا جاتا ہے، کیونکہ مینٹین نہیں کر پاتے. تو وہ کھٹکا نکال دیا گیا تو بالکل ہائی ٹھنڈک ایک دم. تو کوئی لیٹ کے دکھائے اس کے اندر ذرا کہ کیسے لیٹتا ہے اس میں. جب ہم نہیں لیٹ سکتے تو میت کیسے لیٹے گی؟ اس کے لیے بھی تکلیف دہ ہے وہ. تو سوائے سخت مجبوری کے اس میں بھی کنٹرول کر کے اس کی ٹھنڈک کو، جیسے حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پوسٹ مارٹم کا مسئلہ ہو گیا، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہو گئی، بس اس کے لیے ہے وہ. باقی یہ میری آپ کی خواہشات نکالنے کے لیے نہیں ہے وہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو نامناسب سمجھ رہے ہیں اس کو ہم مناسب سمجھیں، یہ کوئی بات نہیں ہے. آپ فرما رہے ہیں مسلمان کی نعش کے لیے مناسب نہیں ہے یہ بات کہ زیادہ دیر گھر والوں میں رہے.